بسم الله الرحمن الرحيم. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو مغلوب کر لیتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اعمال میں اسے لگا دیتا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز ناکام نامراد آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے تابع کر لے. وتمنى علی اللہ، اور پھر اللہ سے امیدیں باندھنے لگ جائے، اللہ جل شانہ سے مغفرت کی تمنا اور آرزو بھی رکھے. اس حدیث مبارک کے اندر یہی بات سمجھائی گئی کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو یہ ایک عارضی ہے، آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے. اور عقل مندی کا تقاضا، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی دنیا کی اس عارضی زندگی کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرے. ایک بچہ، ایک طالب علم جسے پتہ ہو کہ ایک ہفتے کے بعد اس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، امتحانات شروع ہونے والے ہیں، تو اب اس کے لیے سمجھداری یہی ہے کہ اس پورے ہفتے کو وہ اپنی تعلیم میں صرف کرے، محنت کرے، تاکہ آنے والے امتحانات کے اندر اس کی تیاری بھرپور ہو اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے جو امتحانات کے اندر ناکامی کا سبب اور باعث بن جائے. اب اگر ایسا طالب علم امتحانات سے پہلا والا ہفتہ پورا کھیل کود میں لگا رہے، لہو لعیانی میں لگا رہے، دیگر خرافات میں لگا رہے، امتحانات کی کوئی تیاری نہ کرے، کتاب کھول کر بھی نہ دیکھے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا سب کے سامنے ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا. الا یہ کہ وہ کوئی چیٹنگ کرے، 2 نمبری کرے، نقل کرے. لیکن آخرت میں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی وہاں کوئی چیٹنگ کر لے، نقل کر لے، 2 نمبری کر لے. اللہ کے سامنے تو یہ چیزیں بھی نہیں چل سکتی. تو اس لیے حدیث مبارک کے اندر سمجھایا گیا کہ جس طرح اس بچے کے لیے، اس طالب علم کے لیے سمجھداری یہی ہے کہ اپنا پورا ہفتہ وہ امتحان کی تیاری میں صرف کرے، لا یعنی کام میں اپنے آپ کو نہ لگائے، کیونکہ امتحانات کی فراغت کے بعد اس کے پاس بڑا وقت ہے دیگر چیزوں میں لگنے کے لیے، اپنی من پسند چیزوں میں لگنے کے لیے. اگر وہ ایک ہفتہ بس تیاری میں لگ جائے، محنت کر لے، تو اس کے بعد تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے. اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اس کے بعد پھر کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے. اللہ جل شانہ نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. اب سمجھداری یہی ہے کہ چند دن محنت کر لیں، آخرت کے نہ ختم ہونے والے مزے ہمارے منتظر ہوں گے. یہ چند دن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، اللہ جل شانہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو ڈھال لیں. آخرت کی اللہ جل شانہ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مشقت سے، اعمال کی مشقت سے، ہر چیز سے اللہ جل شانہ مستغنی اور بے نیاز کر دیں.
اس حدیث مبارک کے اندر یہی بات سمجھائی گئی کہ سمجھداری یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے، خواہشات کا غلام نہ بنائے، نفسانی اغراض کا غلام نہ بنائے، اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے، اور اس کو تابع کرنے کا جو ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عامل لما بعد الموت، کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اعمال شروع کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس یہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو طریقہ والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح بہلا پھسلا کر اس چیز سے غافل کر دیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے اور اپنی چیز کو اور اپنی ضد کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر والدین اس بچے کی ضد پر ہار مان جائے اور اس کو وہ چیز دینا شروع کر دیں تو مزید ضد پکڑے گا، کبھی باز نہیں آئے گا، ایک کے بعد ایک چیز کی ضد پکڑے گا، دوسری چیز کی ضد پکڑے گا۔ جب بھی آپ اس کی اس ضد کو پورا کرتے رہیں گے، مزید وہ تقاضا کرتے رہے گا، مزید اس کی ضد بڑھتی جائے گی، وہ ضد کم نہیں ہوگی۔ تو ضد اور بچے کی ضد کو، بچے کے رونے دھونے کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ والدین کسی طرح اس کو بہلا دیں، پھسلا دیں، کسی کام میں لگا کر اس کو مشغول کر دیں، وہ چیز بھول جائے، اپنی ضد کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا نفس بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، جب کبھی کسی وجہ سے نیک عمل پر آمادہ نہیں ہوتا، فجر کے لیے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، نفس تقاضا کر رہا ہے کہ مزید سویا جائے، ابھی تو نیند مکمل نہیں ہوئی، نیند پوری نہیں ہوئی۔ اگر نفس کے اس تقاضے پر ہم عمل کر کے فجر کو چھوڑ دیں، سو جائیں، یہ نفس آپ کا جری ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں مزید آپ کو مجبور کرے گا۔ آج فجر چھڑوائی ہے، کل ظہر کے بارے میں کہے گا بڑی سخت گرمی ہے، کیسے جائے، بس یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آہستہ گھر سے بھی رخصت ہو جائے گی۔ عصر میں کہے گا کہ نہیں کاروبار چل رہا ہے، ملازمت چل رہی ہے، کیسے چھوڑ کر جائیں، دکان کیسے بند کریں۔ مغرب اور عشاء میں تاریکی اور اندھیرے کے بہانے سکھلائے گا۔ تو اس طرح ایک کے بعد ایک نماز چھوڑنے پر وہ نفس آپ کو آمادہ کرتا رہے۔ لیکن اگر اسی نفس کو کسی طرح بہلا پھسلا کر چلو بھئی آج پڑھ لیتے ہیں، پھر کل دیکھ لیں گے، کل سو جائیں گے، بعد میں سو جائیں گے، اس طرح اگر اس نفس کو بہلا پھسلا کرنے کا عمل پر آمادہ کر لیا تو یہ آپ کا تابع ہو جائے گا، کل کو ضد نہیں کرے گا، نہ گناہ کے تقاضے کرے گا۔ تو سمجھداری یہی ہے کہ اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیں، اپنی خواہشات کی غلام نہ بنائیں، اس کو محاسبہ کرتے رہیں۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کی زندگی کے اعمال میں اس کو لگا دیں، اس کو بہلائیں پھسلائیں۔ بھئی چند دن کی زندگی ہے، اس میں اگر تم نے تھوڑی سی مشقت اٹھا لی، تھوڑی سی جو ہے نا تکلیف اٹھا لی، آخرت کے نہ ختم ہونے والے مزے تمہارے منتظر ہوں گے۔ لیکن اگر یہی زندگی ہم نے ضائع کر دی تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی سزائیں بھی ہمارے منتظر ہیں۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ناکام، نامراد اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے تابع کر لے، لہذا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو، اپنے نفس کی بات مان لی، اطاعت کر لی، سو گئے، نماز چھوڑ دی، یہ شخص در حقیقت اپنے خواہشات کا غلام ہے، اپنے خواہشات کا غلام ہے، نفس پرستی کے گناہ کے اندر یہ مبتلا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی سب سے زیادہ ناکام، نامراد ہے۔ یہی امتحان والا بچہ اگر اپنے وقت کو جو ہے وہ لا یعنی اور فضولیات، لہو و لعب، کھیل کود میں صرف کر لے، ہم کہیں گے کہ یہ تو بڑا ناکام آدمی ہے، نامراد آدمی ہے، امتحانات میں بھی وہ فیل ہوگا۔ ایسے ہی اس نفس کو اگر ہم بے لگام چھوڑ دیں، خواہشات کے تابع کر لیں اور پھر جو ہے آخرت سے ہم غافل ہو جائیں تو یہ شخص سب سے زیادہ ناکام، نامراد ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہے اعمال تو نہیں کرتا لیکن اللہ سے امیدیں مانتا رہتا ہے، جیسا کہ آج ہماری اور آپ کی صورتحال ہے۔ اعمال ذرہ برابر بھی نہیں ہے لیکن زبان پر بس ہم یہی کہتے رہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا،
اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اعمال تو کریں، اللہ نے ہر جگہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی بیان فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لہذا نیک اعمال تو کیے نہیں، صرف امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ جل شانہ کے کچھ اصول و قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اللہ یہ کہ اللہ معاف کرنا چاہیں، اللہ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح بغیر عمل کیے امیدیں لگائے بیٹھنا، یہ محض حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اس بچے کی طرح ہے جو تیاری تو کچھ بھی نہ کریں اور امتحانات کے اندر اچھے نتائج کی امید لگا کر بیٹھا رہے۔ یقیناً ایسا طالب علم بھی ناکام ہوگا، اس کی امیدوں پر پانی پھرے گا، اس کی یہ تمنا، اس کی آرزو خواہش رائے گا جائے گی۔ ایسے ہی ہم اپنی آپ کو اس دنیا میں خواہشات کا غلام بنا لیں، نفس پرستی میں لگ جائیں، پھر ہم آخرت کے حوالے سے تمنائیں اور امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں تو یقیناً یہ تمنا، یہ امید، یہ آرزو بھی رائے گا جائے گی، اور اللہ جل شانہ اپنے اصول کے مطابق، اپنے اس کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگائیں، خواہشات کے غلام بن کر یا خواہشات کو بے لگام چھوڑ کر اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں، اور اپنی حقیقی منزل اور اپنی حقیقی جگہ کو برباد نہ کی جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا